السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعرات کا مبارک دن ہے، 12 ربیع الاول 1447 ہجری، 4 ستمبر 2025۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کے دن ہی آپ کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک کا عملی پہلو دو اعتبار سے ہے۔ ایک وہ جو کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، 12 ربیع الاول کا جو میسج ہے، 12 ربیع الاول کا جو پیغام ہے، وہ سیرت کو منانا نہیں ہے بلکہ سیرت کو اپنانا ہے۔ منانے میں اور اپنانے میں فرق ہوتا ہے۔ کیفی خدا نصیب کرے اپنے فضل سے، کیفی خدا نصیب کرے اپنے فضل سے، الفت کے ساتھ ساتھ اطاعت حضور کی، الفت کے ساتھ ساتھ اطاعت حضور کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کو اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، ایک ایک سنت پر عمل کرنا، ایک ایک سنت کو نشر کرنا۔ سنتیں جب نشر ہوں گی تو بدعتیں ختم ہوں گی۔ بدعت کہتے ہیں دین میں نئے کام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ حکم دیا، نہ اس زمانے میں ہوا، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور مبارک میں ہوا، نہ تابعین کے دور مبارک میں ہوا۔ دین میں ہر وہ کام جو ان بہترین مبارک زمانوں میں اور ان لوگوں سے ثابت نہ ہو تو وہ دین میں احدث فی امرنا، صحیح مسلم کی حدیث اور متفق علیہ حدیث میں فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہر وہ کام جو ہم سے ثابت نہ ہو دین میں، وہ رد کیا ہوا ہے، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، یعنی قابل قبول، قابل عمل نہیں ہے۔ سیرت پاک کا عملی پہلو، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، کان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یعنی سیرت وہ تو قرآن کریم ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کے الفاظ اور آیات مبارکات کو ترجمہ تفسیر سمجھ کر تدبر سے پڑھو، یہ سیرت ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ ایک مخصوص حالت میں گھر واپس لوٹتے ہیں، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو تسلی دیتی ہیں اور 6 جملے بیان فرماتی ہیں۔ یہ 6 جملے سیرت پاک کا عملی پہلو ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیرت پاک کو جب بیان کیا تو قرآن کا ذکر کیا۔ آج سیرت منانے والے، ربیع الاول منانے والے قرآن سے دور ہیں۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کی آیات میں تدبر کرنا، قرآن پر عمل کرنا، یہ ہے 12 ربیع الاول۔ ایک ایک سنت کے بارے میں لوگوں کو بتانا، ایک ایک سنت پر عمل کرنا، بدعتوں سے دور رہنے کی تلقین کرنا، یہ ہے 12 ربیع الاول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، آپ کی سیرت پاک کو بیان کرنا، آپ کی سیرت پاک کا ذکر کرنا، یہ تو سال کے 12 مہینوں کے ہر دن ہر رات کا پیغام ہے۔ حقیقی مومن، حقیقی مومنہ وہ ہے
جو اپنی زندگی کے ہر دن، ہر رات، ہر فجر میں، ہر ظہر میں، ہر عصر میں، ہر مغرب میں، ہر عشاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہیں، تو ان کو صرف ایک دن 12 ربیع الاول کو اہتمام سے منانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو اس لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا انکا تصدق الحدیث وتقری الضیف وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان نوازی، آپ سچ بولتے ہیں، سچائی، آپ جن کا کوئی نہیں ہے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یتیموں کا ملجا اور فقیروں کا ماوا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جس کا کوئی نہیں ہے اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ جس کا کوئی نہیں ہے اس کو کما کے دے کے کھلاتے ہیں، تکسب المعدوم، تحمل الکل، وتعین علی نوائب الحق، مصیبت زدگان، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ سیرت پاک کا عملی پہلو یہ ہے۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ صحابہ کے درمیان آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے سامنے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تقریر ارشاد فرمائی، اور فرمایا میں حوض کوثر پر رہوں گا اور تم لوگوں کا، یعنی امت کا، تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں گا کہ کون میرے پاس قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے ہاتھ سے پانی پینے کے لیے آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین، بیوی، اولاد اور ہر وہ ساتھی، ہر وہ بیٹی، ہر وہ بہن، ہر وہ ساتھی جو ہم سے دین کی نسبت سے، دین کے حوالے سے تعلق اور محبت رکھے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو، ان سب کے خاندانوں کو، ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے جو قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا پانی پئیں گے۔ آمین آمین آمین۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس امت کے لوگ آئیں گے اور اچانک ان کو الگ کر دیا جائے گا، ان کو ہٹا دیا جائے گا، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں گی، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں بدعتیں پیدا کر لی تھیں۔ اور بخاری و مسلم کی دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں گے تو فرمائیں گے سحقاً سحقاً، تباہ و برباد ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے دین میں بدعتیں پیدا کی۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ بدعت کے بارے میں ارشاد فرمایا امام قرطبی نے کہ جس نے دین میں بدعتیں پیدا کیں وہ اللہ کے دین سے دور ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اور حوض کوثر سے وہ لوگ محروم ہیں جو بدعتوں پر عمل کرتے ہیں۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس نے دین میں نیا کام شروع کیا، یعنی بدعتیں جنہوں نے اپنائیں، بدعتوں کو نشر کیا، بدعتوں پہ راضی ہوئے، یہ لوگ حوض کوثر سے دور رہیں گے۔ اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جیسے خارجی فتنے کے لوگ اور جیسے رافضی یعنی شیعہ، جو شیعہ ہیں، شیعہ یہ بھی حوض کوثر سے محروم رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دین میں بدعتیں پیدا کی۔ اسی طرح وہ لوگ جو نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، کبیرہ گناہوں کو عادت کے طور پہ مستقل کرنا، ان پہ اصرار کرنا،
دین میں نیا کام بدعت ہے۔ 12 ربیع الاول کا پیغام ہے سنتوں پر عمل کرو، اپنے بچوں، اولاد، گھر والوں، دوستوں کو سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت دو۔ 12 ربیع الاول کا پیغام ہے کثرت سے درود شریف پڑھو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آتے جاتے ہر وقت اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فطری طبعی طور پر ہر مومن، ہر مومنہ خوش ہیں کہ آج وہ مبارک دن ہے جس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ یقیناً ہر مومن کے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن حقیقی خوشی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دین پیش کیا، اخلاق، معاملات، لین دین، ان سب کو ہر مومن، ہر مومنہ اپنی زندگی میں عملی طور پر انجام دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیرت پاک پر عملی طور پہ سیرت پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔